بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت اس راستے کا نام ہے جس میں کامیابی یقینی ہے۔ یقینی کامیابی والے راستے کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ سب سے پہلے انسان وہ نبی بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہدایت کی محنت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے ہی ان کو چنا تھا اور ان کو معصوم بنایا تھا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم تھے۔ ہدایت کی محنت کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ایک بات متعدد بات فرمائی ہے۔ نبی اس بات کی محنت کرتے تھے کہ اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے اور زندگی کے طریقوں کو صحیح کرنے کے لیے ہدایت والے طریقوں پر ڈالنے کے لیے اس قرآن کو سمجھاتے بھی تھے اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ ساری حکمت بھی سکھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام ایمان پیدا کرنے کے لیے قرآن سناتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے، اور ساری سنتیں حکمت ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس روح کی تہذیب کے لیے عبادت بھی سکھاتے تھے۔ تزکیہ ہو جائے انسان کا، اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ مہذب ہو جائیں۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے سارے انسانوں کی ضرورت کا سامان پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کی ضرورت کا سامان پیدا فرمایا ہے، اور خواہشات کے لیے اگلا عالم ہے جنت۔ اس کے اندر خواہشات پوری کی جائیں گی، ایسے پیمانے پر پوری کی جائیں گی کہ آج اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنے بڑے پیمانے پر خواہشات پوری کی جائیں گی۔ ایک پھل کھانا شروع کرے گا، ہر مرتبہ نیا مزہ آئے گا اس میں۔ 80 سال تک وہ ایک پھل کھانے میں ہی لگا رہے گا، کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی غلاظت نہیں بنے گی، بلکہ خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب ہضم ہو جائے گا۔ اور
اللہ جل شانہ نے ساری قسم کی خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت بنائی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اس کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہدایت والا راستہ جنت پر جا کر کھلتا ہے۔ جنت تک پہنچنے میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کی دعا دن میں قریباً 40-50 مرتبہ مانگتے ہیں، ہر ایک مانگتا ہے۔ نماز پڑھنے والا 20 رکعتیں تو فرض اور واجب کی ہو گئی، اور قریباً 20 رکعتیں اور نوافل کی ہیں، تو 40-50 دفعہ ہدایت کی دعا مانگنا واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اور کوئی دعا فرض نہیں ہے، کوئی دعا فرض نہیں ہے، ہدایت کی دعا فرض ہے۔ ہم سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستطیل بنائی، مستطیل یعنی 4 ضلعوں والی صورت مٹی پر بنائی، اور اس کے بیچ میں ایک لکیر بنائی۔ اس لکیر کو آگے والی جو 4 لکیروں سے مستطیل بند ہو رہی تھی، اس لکیر کو اور آگے بڑھا دیا، اور اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اور فرمایا یہ تو انسان کی زندگی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث شریف کا، اور یہ انسان ہے جو ان 4 لکیروں کے درمیان میں ہے، اور اس سے آگے جو ہے اس کی امیدیں ہیں، اور یہ جو دائیں بائیں راستے پھٹ رہے ہیں یہ دلالت کے راستے ہیں۔ دائیں بائیں جو راستے نکل رہے ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے سیدھا، یہ باقی راستے دلالت کے ہیں، گمراہی کے ہیں۔ تو ہمیں جو اس دنیا کے اندر جو ہمیں ضرورتیں رکھی گئی ہیں، ہر انسان ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور ان ضروریات میں آگے کی بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر کہیں انگور تو انگور کا ایک نقشہ تو ذہن میں آتا ہے نا، اب جنت کا انگور کیسا ہوگا؟ اگر ہم کہیں آم تو آم کا ایک نقشہ سمجھ میں آتا ہے، یہ آم یہ انگور تو بدبودار کھاد سے پیدا ہوئے ہیں، کھاد ڈالی جاتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیسی شگفتہ خوشبودار پودے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں۔ اب آخرت کے لیے تو آدمی پرندہ اڑ رہا ہوگا، یہ چاہے گا کہ اس کے کباب کھاؤں تو اس کے کباب بن کر آ جائیں گے، صرف چاہے گا کہ میں اس کے کباب کھاؤں تو کباب بن کر آ جائیں گے۔ اگر چاہے گا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، جو نہریں اس کے ہاں بہہ رہی ہیں دودھ کی، شراب کی، وہ شراب جو آدمی کو مدہوش نہیں کرتی، ہوش سے باہر نہیں لے جاتی، ذائقے دار شراب، دودھ، شہد، اس کی نہریں ہوں گی، اور وہ اپنی چھڑی سے جس طرف اشارہ کرے گا اس طرف نہر کا رخ بدل جائے گا۔ چھڑی سے جس طرف اشارہ کرے گا اس طرف نہر کا رخ بدل جائے گا۔ وہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ حسرت ہوگی تو وہ یہ کہ دنیا میں جو وقت اللہ کے یاد کے بغیر گزر گیا، اس وقت پر حسرت ہوگی۔
جو کچھ یاد کیا تھا اس کے تو پھل وہ دیکھے گا، اور جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس پر حسرت آدمی کو ہوگی کہ کاش وہ وقت بھی میرے اللہ کی یاد میں لگ جاتا۔ جب وہ یاد کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگ گیا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر ایک درخت لگ گیا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر ایک درخت لگ گیا۔ یہ جو درخت فرمایا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے بوٹے یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہر کلمے پر ایک پودا لگ جاتا ہے، اور وہ پودا معمولی نہیں ہوتا، پھلدار ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے نہیں نکل سکتا، ایسا بڑا درخت، ایسا بڑا درخت۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواہش کا انتظام تو اللہ پاک نے آخرت میں کیا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی کی خواہش بھی پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ایک آدمی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، اور 2 مل جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا، اور آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی آدمی کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے، آخرت میں یہاں تو مزیدار کھانا پکے نا جی تو برتن میں سے آواز آنے لگتی ہے، اور نہیں تو میدا جواب دے دیتا ہے، کھانا قبول نہیں کرتا۔ وہاں نہ میدا جواب دے گا اور نہ کھانا۔ یہاں تو اگر 1 مہینے تک مزیدار کھانا پکاتے رہے نا گھر والے تو وہ بنی اسرائیل کی طرح کہیں گے ہم کہ بھئی کچھ دال ہو، کچھ پیاز ہو، کچھ یہ چیزیں ہوں، یہ حلوہ اور یہ بھنے ہوئے پرندے کب تک کھائیں گے ہم؟ کھانے سے آدمی کا جی بھر جاتا ہے۔ وہاں تو ہر مرتبہ کھانے میں نیا مزہ ہوگا، اور جو کھائے گا اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا، یہ نہیں کہ پھلوں میں کوئی کمی آ جائے گی، پھل بھی لگتے رہیں گے، کھاتا بھی رہے گا، مزے بھی بڑھتے رہیں گے، اور ہر چیز کے مزے ایسے ہی ہوں گے، ہر چیز کے مزے۔ اللہ رب العزت نے جتنی ہماری خواہش رکھی ہے، ہمارے اندر خواہش رکھی ہے، اس کا اس سے زیادہ انتظام جنت میں رکھا ہے، جنت میں اس سے زیادہ انتظام رکھا ہے۔ اب نہ انبیاء علیہ السلام جس بات کی کوشش فرماتے تھے ہدایت کے لیے، وہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہیں، عزت دینے والے اللہ ہیں، ذلیل کرنے والے اللہ ہیں، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور بنانے کے بعد کسی چیز کو بھی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز اللہ پاک کی منشا کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اللہ پاک کی منشا کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ اللہ پاک کوئی غلط راستے پر چلے تو چیزیں بننے نہیں دیتے، چیزیں بنا لے کتنی بھی، بنانے کی کوشش میں لگے اللہ پاک بنانے دیتے، بنتی رہتی ہے، لیکن ان چیزوں سے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، راحت چاہیے، راحت نہیں ملتی، لاکھوں روپے کے بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہیں آنے دیتے۔ یہ بستر میں تو نیند نہیں ہے نا، بستر میں تو نیند نہیں ہے، مکان کے اندر
عزت، حفاظت، اس کے لیے آدمی مکان بناتا ہے. اب کیسے بھی قلعہ نما مکان بنا لے، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ دوسرا ہے تو اس مکان کے اندر ہی ذلت آ جاتی ہے، اس مکان کے اندر ہی ہلاکت آ جاتی ہے. ہمارے یہاں سوسائٹی میں انہوں نے ایک مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد چڑھے دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے، تو پیر پھسل گیا، نیچے گر گئے اور اسی میں انتقال ہو گیا. تو مکان بنانا، اس میں عزت مل جائے گی، حفاظت ہو جائے گی، یہ بات یقینی نہیں ہے. یقینی یہ ہے کہ اللہ چاہیں گے تو عزت دیں گے، اللہ چاہیں گے تو حفاظت کریں گے، اللہ چاہیں گے تو جھوپڑی میں بھی عزت دے دیں گے اور کچے مکان میں بھی حفاظت کر دیں گے، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو قلعوں کے اندر بھی حفاظت نہیں، قلعوں کے اندر بھی حفاظت نہیں. انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اس بات کی طرف دلیل ہیں، اس بات کی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے بچایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کس نے نجات دلوائی؟ کرنے والے اللہ ہے. فرعون کے پاس سارا ملک ہے، فوج ہے، جادوگر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک لکڑی ہے. اس لکڑی کو پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتی ہے. اس لکڑی سے سمندر میں اس لکڑی کو مارا تو 12 راستے بن گئے. ایک پتھر دیا گیا، اس پتھر پہ جب اس لکڑی سے مارتے تھے تو 12 چشمے پھوٹ جاتے تھے. 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ پھوٹ جاتا تھا. جب تک اس پتھر کو وہاں رکھے رہتے پانی جاری رہتا اور پتھر میں سے پانی آتا رہتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سارے نبیوں کے واقعات میں قریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں. اس میں یہ بات موجود ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. قوم سمود، قوم عاد، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے مکانات بنائے تھے. پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکان بنائے. اللہ پاک ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی. پھر اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے ایک چیخ ماری اور اس چیخ سے ان کے پتے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے اور وہ سب ختم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا تبوک کا تو فرمایا کہ اس وادی سے گزرے تو فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے گزرو، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلی محنت انبیاء علیہ السلام کی یقین کو درست کرنے کی تھی. یقین ہر چیز سے نکل کر اللہ کی ذات میں آ جائے. اللہ چاہیں گے مال کے ساتھ عزت دے دیں گے، چاہیں گے مال کے ساتھ ذلیل کر دیں گے، اور چاہیں گے بغیر مال کے عزت دے دیں گے. عزت اللہ دیتے ہیں، مال سے نہیں ہوتی، کپڑوں سے نہیں ہوتی، سواریوں سے نہیں ہوتی، جہازوں سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. عزت ایک حال ہے. ہم کسی چیز کو پکڑ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ شال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عزت ہے. عزت کو پکڑ کے دکھا نہیں سکتے. عزت تو ایک احترام کا خاص جذبہ ہے جو آدمی کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے عزت. وہ عزت ہے تو بغیر اس کے لیے اللہ جل شانہ کو محلوں کی ضرورت نہیں ہے. عزت کے لیے محلوں کی ضرورت نہیں، بغیر محل کی عزت دے دیتے.
حضرت موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ یوں ہی کیا خیال آیا، اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر دیکھا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فیتا ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ پیمائش کر رہے تھے۔ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہ جی ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے لوگوں کے عبادت خانے بڑے شاندار ہوتے ہیں، بڑے شاندار عبادت خانے ہوتے ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی اپنی عبادت گاہ کو ایسا ہی شاندار بنائیں گے، اس لیے ناپ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے ڈوری لے لی، اس کو لپیٹا اور دور پھینک دیا اسے، اور فرمایا کہ میرے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے عریش کی طرح کا عریش کافی ہے۔ عریش کہتے ہیں اس جال کو جو بانس کی لکڑی سے، بانس سے یا کھجور کے تنے سے، کھجور کی شاخوں سے پھیلا دیا جاتا ہے، اس میں بیل لگا دی جاتی ہے، انگور کی بیل ہوتی ہے تو نیچے انگور لٹکتے رہتے ہیں اور بیل اوپر پھیلتی رہتی ہے، بیل اوپر پھیلتی رہتی ہے، اور بھی جو چیزوں کی بیلیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے لیے تو عریشن کا عریش موسیٰ، مجھے تو وہ عریش چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام کا عریش تھا، کہ اگر ہلکی ہلکی بارش ہو تو رک جائے، بوندہ باندی ہو، اور اگر زور کی بارش ہو تو سارا پانی اندر آئے، سارا پانی اندر آئے، ایسا عریش۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں یہ دنیا کے جتنے نقشے ہیں نا، ان کی قیمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس سے زیادہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کتنے ہی جہاز ہوں، کتنے ہی مالیات کے نقشے ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، اللہ جل شانہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ مچھر خود کیا حیثیت اس کی، کیا قیمت اس کی، اس کے ایک پر، اور یہ پوری دنیا اللہ پاک کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، بہت بڑا، اور جو اللہ کو ساتھ لے لے اس کے مزے ہیں، جو اللہ کو ساتھ لے لے اس کے مزے ہیں، اور جو اللہ کو ساتھ نہ لے، ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کا کچھ بنے گا نہیں، ساری دنیا بھی حاصل کر لے اس کا کچھ بنے گا نہیں۔ اللہ کو ساتھ لے لے، ساری دنیا ساری اس سے چلی جائے تو اس کا کچھ بگڑے گا نہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا یقین، اس کے ساتھ آخرت کا یقین، اللہ کے نظام کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کا نظام زمین آسمان میں پرو دیا ہے۔ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، ہر دانے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، جس کے لیے اس دانے کو بنایا گیا ہے، جب تک وہ دانہ اس تک نہیں پہنچ جاتا فرشتہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کی سیدھ میں آسمان پر بیت معمور ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جیسے زمین والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جو ایک وقت میں طواف کر لے گا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے۔ اللہ پاک کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ پاک کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں پر
اپنا یقین صحیح کر لیں، اپنے عمل صحیح کر لیں، اپنی عبادت صحیح کر لیں، اپنے اخلاق صحیح کر لیں، اپنے معاملات صحیح کر لیں. تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، تھوڑا سا وقت. 70 سال کی عمر میں کتنا وقت تو ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، کتنا وقت بچپن اور لڑکپن میں گزر جاتا ہے. اس کے بعد جو وقت بچتا ہے کتنا ہے؟ تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، اور امتحان بہت تھوڑا ہے، اور انعامات اس کے کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں. یہ اللہ کا یقین، اللہ کے فرشتوں کا یقین، آخرت کا یقین، یہ یقین بنائے جائیں، یہ یقین بنایا جائے اور علم حاصل کیا جائے. عملوں کا علم، ایک ایک چیزوں کو جاننا، چیزوں کو جاننا. اگر چیزوں کو غلط جانے تو اس کو بھی جاہل کہتے ہیں. چیزوں کو غلط جانے، گدھا آ رہا ہے اور آدمی کہیں ابا جی آ رہے ہیں، تو یہ غلط جاننا، یہ جہل ہے. غلط جاننا بھی جہل ہے. چیزوں کو اصل کار فرما سمجھنا یہ بھی جہل ہے. چیزوں کو اصل کار فرما، اصل مؤثر ان کو سمجھنا یہ بھی جہل ہے. چیزیں مؤثر نہیں ہیں، اللہ پاک کا امر مؤثر ہے. اللہ پاک کا جو امر ہوگا چیزوں سے وہ صادر ہوگا، وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کا امر صادر ہوتا ہے. یقین صحیح کیا جائے، عمل کے لیے علم حاصل کیا جائے. علم، عمل کا علم، عمل کا علم. جسے میں نے عرض کیا، ایک سبحان اللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ گیا. ایک مرتبہ الحمدللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ گیا. فرمایا ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے آخری راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے. کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر ایسا ہے ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو ہٹا دینا. یہ بھی ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے آخری درجہ. عمل کی قیمت، اللہ اکبر، عمل کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ایک عمل، 2 رکعت نماز، فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھے سورج نکلنے تک اپنی جگہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو اور اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لے، 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لے، اس کے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، اور اس کے سارے دن کے کاموں کی کفایت کی جائے گی. سارے دن کے کاموں کی کفایت کی جائے گی. ہر نماز کا، ہر قرآن کی تلاوت کا، ہر استغفار کا. نماز تو سب چیزوں کا مجموعہ ہے. نماز میں سب چیزیں ہیں. تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے. اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں. اور اس میں بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ نہیں کہ سجدے میں اللہ اکبر کہہ لیا اور کھڑے ہو گئے. سجدہ جب سر اٹھانے کا ارادہ کرے اس وقت اللہ اکبر کا الف نکلے زبان سے، اور جب پورا کھڑا ہو جائے تو اللہ اکبر کا رے نکلے زبان سے. یہ پوری حرکت اللہ اکبر میں آئے. کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کا الف نکلے،
اور جب سجدہ پورا ہو جائے، یعنی دونوں پیر سجدے میں، گھٹنے سجدے میں، اور دونوں ہاتھ سجدے میں، اور چہرہ سجدے میں، ناک پیشانی سجدے میں، جب یہ پورا سجدہ ہو تو اللہ اکبر کا را نکلے، کھڑے ہونے سے لے کر سجدے میں پہنچنے تک پوری حرکت اللہ اکبر میں آئے، پوری حرکت اللہ اکبر میں آئے۔ ہر سجدہ ایسا ہے فرمایا جیسے مالک کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ بندے کو سب سے زیادہ قرب جو اللہ کا حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ آگے ہر عمل کی قیمت اتنی ہے، ہر عمل کی قیمت، ایک عمل کا انعام جو ہے وہ اس پوری دنیا میں سما نہیں سکتا، ایک عمل کا انعام۔ ایک تو یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اور عمل باقی رہنے والا ہے، اس کا انعام بھی باقی رہنے والا ہے۔ یہاں تو ہم سودا لینے جاتے ہیں نا جی، تو سودا لے لیے تو قیمت ادا کرتے ہیں، اس نے قیمت لے لی، اب دوسرے دن جا کے ہم وہی سودا دوبارہ نکلوائیں اور کہیں کہ جی وہ کہے پیسے کہ جی کل تو دیے تھے آپ کو، کل آپ نے پیسے دیے تھے، اس کا کل سودا لے گئے تھے، آج جب سودا چاہیے پیسے لائیے۔ لیکن عمل پر جو ملے گا وہ ایک بار نہیں ملے گا، وہ تو بار بار ملے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ عمل پہ جو ملے گا وہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ عمل کی قیمت کو جاننا، عمل کی قیمت کو جاننا، اصل چیز جو ہے، اصل چیز محترم بھائی اور بزرگوں، ہمارا جسم اور روح، جسم اور روح، جسم تو ہمارا یہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنا ہے، جو کچھ مٹی میں ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور سارے عناصر ہیں، بہت کچھ معلوم کر لیے لوگوں نے، بہت کچھ معلوم بھی نہیں ہوئے، تحقیقات کرنے والے لگے ہوئے اور اس کو پہنچ نہیں پائے کہ سب کچھ انسان میں کیا ہے۔ پھر جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے بچہ تو فرشتہ آ کے روح ڈال کے جاتا ہے، وہ روح نہ ماں دیکھتی ہے کون لایا کیا لایا، نہ کوئی اور دیکھتا ہے، نہ کوئی اور دیکھتا ہے۔ وہ ایک حرکت شروع ہوتی ہے جو پہچان ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ بچے میں روح پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے۔ روح جو ہے وہ اس دنیا کی چیزوں سے نہیں بنی ہوئی، وہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور یہ روح اوامر سے قوت پکڑتی ہے۔ کتنے ہی شربت روح افزا پلا دیں، روح پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی کتنے مفرح خمیرے کھلا دیں، روح پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روح تو جنسی دوسری ہے، روح تو اللہ کا امر ہے، امر پورا کریں گے روح میں قوت آئے گی، روح میں نشاط آئے گا، روح کی افزائش ہوگی، روح بڑھے گی۔ اور اگر عمل کوئی نہیں کیے، عمل بگاڑ لیے تو روح بیمار ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی، ظلمانی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا روح میں۔ اس لیے کہتے ہیں جب آدمی کی روح نکلنے لگتی ہے نا تو اس وقت آدمی کو نظر آتا ہے روح کیسی جا رہی ہے، لیکن زبان بند ہو جاتی ہے اس کی، بول نہیں سکتی، زبان بند ہو جاتی ہے، روح نظر آتی ہے اس کو، اپنی جو نکل رہی ہے وہ روح نظر آتی ہے،
لیکن زبان بند ہو جاتی ہے۔ عمل کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ اگر عمل حکم کے مطابق ہے، پاکیزہ ہے، نیت صحیح ہے، دھیان صحیح ہے، علم صحیح ہے، یقین صحیح ہے، تو پھر ایک ایک عمل کا جو نور ہے وہ بہت زیادہ ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایک ایک عمل کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کہیں کہیں اللہ پاک تھوڑا سا جھلکی دکھا دیتے ہیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، تو ایک روشنی ظاہر ہوئی، جیسے فانوس ہوتا ہے ایسی ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ وہ دیکھ کر ان کا گھوڑا بدکنے لگ گیا، قریب ہی ان کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، ان کا خیال ہوا کہ کہیں اس پر پیر پڑ گیا تو اس کو تو نقصان ہو جائے گا بچے کو۔ انہوں نے جلدی کر کے نماز ختم کی، اس کے بعد وہ نور بھی چلا گیا۔ صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم جلدی نہ کرتے، سلام نہ پھیرتے، تو صبح ہوتے ہوتے مدینے والے بھی اس نور کو دیکھ لیتے، مدینے والے بھی اس نور کو دیکھ لیتے۔ روح کا نور، روح کی خوشبو، روح کی توانائی، روح کی افزائش اللہ کے اوامر سے ہوتی ہے، چیزوں سے نہیں ہوتی۔ امر پورا کریں گے، روح میں توانائی آئے گی، افزائش ہوگی اس کی۔ اور روح امر توڑیں گے، امر کے خلاف چلیں گے تو روح میں بدبو پیدا ہوگی، ایسی بدبو جو ساری دنیا کی بدبوئیں جمع کر لی جائیں تو اس سے بھی بھاری بدبو ہوگی۔ ساری دنیا کی غلاظتوں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے بھی زیادہ بدبو ہوگی۔ ظلمت ایسی کہ نور کا کوئی نشان نہیں، سیاہ روح، سیاہ روح۔ ہم روزانہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری روح پر پڑ رہا ہے، ہمیں نظر نہ آئے، موت کے وقت کھل جائے گا، موت کے وقت یہ سب کھل جائے گا، لیکن اس وقت کا پلٹنا کام نہیں آئے گا۔ وہ تو نمرود نے بھی، وہ فرعون نے جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ فرمایا گیا اب اتنے عرصے وہ محنت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، دکھاتے رہے، لیکن نہ مانا۔ اب جب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو اب کہتا کہ میں ایمان لایا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک ہے ایمان، اس کے لیے دعوت ہے اور قرآن دعوت کی کتاب ہے، اور ایک ہے علم، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، تعلیم دی۔ حضور کی تربیت اللہ نے فرمائی، حضور کی تربیت اللہ نے فرمائی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا تھے۔ ان کو قریش مکہ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، سرداروں نے یہ کہا آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ جو اپنے انہوں نے کہنا تھا کہا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں کوئی خاص وقت دے دیجیے۔ حضور نے کوئی وقت ان کو دے دیا۔ اس وقت میں وہ لوگ آ گئے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا بوجھ ہوا کہ یہ وقت ان لوگوں کو دیا ہوا تھا، اس وقت میں یہ آ گئے، تو آیتیں نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا،
ناگواری ہوئی آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے یہی ہیں وہ جن پر رکھ کر اللہ نے میری تربیت فرمائی ہے، جن پر رکھ کر اللہ نے میری تربیت فرمائی ہے۔ قرآن اور یعنی سنت اعمال، حکمت جو ہے وہ سنت اعمال ہے۔ اس کے لیے حلقے ہیں تعلیم کے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے لگے رہتے تھے۔ اس حال میں بھی حلقہ لگتا تھا کہ بدن چھپانے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے، ایک دوسرے کی اوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں۔ بدن اگر ننگا ہو، چاہے صدر ننگا نہ ہو، بدن ننگا ہو تو بھی ذرا آدمی کو جھجک ہوتی ہے، شرم آتی ہے، اوٹ کر کے بیٹھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے تھے، اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا۔ حضور نے قسم دے کے پوچھا کیا یہی کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہی کر رہے تھے۔ قسم دے کے جو پوچھا تو کہا کہ جی یہی کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے تم کو کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں دی۔ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس مجلس والوں پر اللہ پاک فخر کر رہے ہیں، اس مجلس والوں پر اللہ پاک فخر کر رہے ہیں کہ اتنی تنگی میں ہونے کے باوجود کہ جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے میں لگے، سیکھنے سکھانے میں لگے۔ دیکھیں یہ جو اعمال ہدایت کا سبب ہے، جو اعمال ہدایت کا سبب ہیں، ان اعمال کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، ایمان سیکھنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ جو ہدایت کے اسباب ہیں وہ اتنے قوی ہیں اور ایسے آسان کر دیے کہ ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر آدمی دعوت دے سکتا ہے، ہر آدمی دعوت سن سکتا ہے، ہر آدمی تعلیم کر سکتا ہے، ہر آدمی تعلیم سن سکتا ہے، ہر آدمی عبادت کر سکتا ہے، ہر آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ تو محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ اعمال جن سے ہدایت آتی ہے، یہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھا دیے تھے، اپنے صحابہ کو سکھا دیے۔ ایسی عملی ترتیب بنائی تھی، ایک یعنی جو چاروں طرف مدینہ منورہ سے جماعتیں بھیجی جا رہی تھیں، ان جماعتوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے لوگ مدینہ دین سیکھنے کے لیے آ رہے تھے، ہر سال میں آتے تھے۔ ایک سال تو ایسا ہے کہ اس میں اتنے وفود آئے دین سیکھنے کے لیے، اتنے وفود آئے کہ اس کو وفود کا سال کہا گیا، سنۃ الوفود۔ اتنے وفود آئے، اور سکھانے والے کون تھے؟ مدینے کے رہنے والے۔ ان کی عورتوں کو گھروں میں ٹھہراتے، گھروں میں عورتیں دین سکھاتی، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہراتے، مردوں کو مسجدوں میں دین سکھایا جاتا، کھانا ان کو کھلاتے، اور واپسی کے وقت جائزہ دیتے۔ جائزہ کہتے ہیں جو جانے والے کو دیا جائے نا کوئی تحفہ، جانے والے کو جو تحفہ دیا جائے اس کو جائزہ کہتے ہیں عربی میں۔ جائزہ دیتے، کسی کے پاس کھجور کی گٹھلی کے برابر چاندی ہے تو اس نے وہی دے دی، کسی کے پاس ایک تھیلی ستو کی ہے تو اس نے وہ دے دی، کسی کے پاس ایک تھیلی کھجور کی ہے تو اس نے وہ دے دی، کسی کے پاس چادر ہے تو اس نے چادر دے دی۔ لیکن دین سیکھنے کے لیے آنے والوں پر خرچ کرنا تھا، ان سے لینا کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی کو کسی نے ایک
کمان دے دی، کمان انہوں نے کندھے میں ڈال لی، گلے میں ڈال لی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ آگ کی کمان ہے جو تم نے پہنی ہوئی. لینا ان سے کچھ نہیں تھا، یہ آگ کی کمان ہے جو تم نے پہنی ہوئی. ان پر خرچ کرنا تھا، ان پر خرچ کرنا تھا. اور سارے مدینے والے، ایک قافلہ آیا، ان کے اندر جو آدمی، ان کے پاس کچھ وقت کم تھا، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو جلدی جانا تھا. تو حضور نے فرمایا ان میں سے ہر آدمی کو ایک ایک چیز سکھا دو، ہر آدمی کو ایک ایک چیز سکھا دو. اب اگر وہ 100 تھے تو ہر ایک کو ایک ایک چیز سکھا دی گئی، اور ہر آدمی 99 کا استاد. جو چیز اس نے سیکھی ہے وہ 99 کو سکھائے گا. سیکھنا سکھانا ایسے ان کی زندگی میں داخل کر دیا گیا تھا. عمل کی قیمت تھی، اور ہدایت ہوتی ہے تو عمل کی قیمت دل میں آتی ہے، ہدایت ہوتی ہے. ورنہ آدمی چیزوں کے لیے عملوں کو برباد کرتا رہتا ہے، چیزوں کے لیے عملوں کو برباد کرتا رہتا ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ وہ کہا بھی جھوٹ بول کے سودا مت بیچو. انہوں نے کہا جھوٹ تو گاہک کے ساتھ چلا جاتا ہے، حالانکہ سودا وہ لے جاتا ہے، جھوٹ چھوڑ جاتا ہے. ہدایت ہو تو پھر عمل، سخت سے سخت حال میں بھی عمل نہیں چھوٹتا، عمل نہیں خراب ہوتا، عمل نہیں خراب ہوتا. اس کے لیے مسجدوں میں فضا بنائی گئی تھی، مسجدوں میں فضا بنائی گئی تھی. ہر آدمی کا وقت مسجد میں لگتا تھا. دعوت میں بیٹھتے، تعلیم میں بیٹھتے، ذکر اذکار کرتے، تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے. ہر آدمی کا وقت مسجد میں لگتا تھا. ہم دیکھ لیں ہمارے ہاں کاروبار کے اوقات کتنے ہیں؟ 8 گھنٹے. ملازمت کے لیے تو 8 گھنٹے، دکانداروں کے لیے جو ذرا دیر تک کھولتے ہیں 10 گھنٹے لگا لیے. اور 8 گھنٹے سونے کے اور ضرورتوں کے، سونے کے اور ضرورتوں کے. ڈھاکے والوں نے کہا، ڈھاکے کی یونیورسٹی والوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ سے کہا آپ تو آخرت کی ہی ساری بات کرتے ہیں، دنیا کی تو کوئی بات کرتے نہیں. رہنا تو ہمیں دنیا میں ہے. تو حضرت فرمایا جب تم دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ایسے لگ جاؤ گے جیسے دنیا کے لیے لگے ہوئے ہو، آخرت کے لیے ایسے لگ جاؤ گے جیسے دنیا کے لیے لگے ہوئے ہو، تو اس وقت ہم تمہیں دنیا کی بات بتائیں گے. ابھی تو سب کچھ تمہارا اسی میں لگا ہوا ہے. 8 گھنٹے سونے کے اور کھانے کے، 10 گھنٹے کاروبار کے، باقی 6 گھنٹے بچے وہ کہاں جاتے ہیں؟ کہیں پانوں کی دکانوں پر، کہیں چائے خانوں میں، کہیں پارکوں میں، کہیں ہوٹلوں میں، کہیں کلبوں میں. یہ سب چل رہے ہیں. کہیں اپنی مردانہ حصے میں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ڈرائنگ روم میں لوگ اپنا وقت لگا رہے ہیں. اور اس وقت سے دلالت خرید رہے ہیں، قیمتی وقت لگا رہے ہیں اور دلالت خرید رہے ہیں. ساری جتنا مخلوق سے ہونا بتایا جا رہا ہے وہ سب دلالت ہے، وہ سب دلالت ہے. جتنا مخلوق سے ہونا بتایا جا رہا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، چوتھا کلمہ اس میں ایک لفظ کم ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور بازار میں گزرتے ہوئے
جو ایک مرتبہ پڑھے گا اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. ایک مرتبہ پڑھے گا 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. مسجد میں بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی. حضرت جی نے فرمایا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کی پیٹھ پیچھے کہنا بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو آسان ہے. بادشاہ کے سامنے کہنا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بازار میں سارا چیزوں کا نقشہ پھیلا ہوا ہے، شوکیسوں میں چیزیں لٹکائی گئی ہیں، چمک دمک ان کی رنگینی سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے. وہاں کہنا کہ نہیں ان سے زندگی نہیں بنتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں. تو یہ مسجدوں کی یہ جو میں نے عرض کیا تجزیہ تھوڑا سا کیا 8-10 گھنٹے کمائی کی. ویسے سب کے لیے ضروری نہیں ہے، بعض لوگ تو 2 گھنٹے میں کام کر لیتے، بعض لوگ تو مہینے میں 2 دن میں کام کر لیتے. وہ امریکہ میں ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں 42 گھنٹے ڈیوٹی کے ہوتے ہیں، 42 گھنٹے ایک دفعہ لگا دیتا ہوں، باقی سارا ہفتہ دین کے کام میں لگاتا ہوں. 42 گھنٹے ایک دفعہ لگا دیتا ہوں. تو ایسے بھی ہیں تھوڑی دیر کا بھی، اور جو مقدر کا ہوتا ہے نا وہ تو کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا، اور مقدر سے زیادہ ملتا نہیں. کتنی بھی کوشش کر لی جائے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا. تو اللہ پاک نے طے فرما دیا کس کو کیا ملنا ہے، اور وہ اس کو مل کر رہے گا، اس سے خطا نہیں ہوتی. سارے عالم کا نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں. ہر ایک کو، کوئی جنگل میں ہے، کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی سمندروں میں ہے، کوئی جزیروں میں ہے، سب کو پہنچا رہے ہیں. کھانے کو بھی دے رہے، پینے کو بھی دے رہے، سب کو دے رہے. تو مسجد کے عمل جو تھے ان سے زندگی بنتی تھی، ان سے ہدایت ملتی تھی. ہدایت کا ذریعہ یہ عمل ہے، اور ہر مسجد کو ان عملوں سے آباد کرنا ہے، اور ہر فرد کو ان عملوں میں شریک کرنا ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان اعمال سے آگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ایک بستی والے اس ترتیب پر آ جائیں جو مدینہ منورہ والوں کو حضور نے عطا فرمائی تھی. حضور نے مدینے والوں کو جس ترتیب پر ڈالا تھا، حضور نے ان کو خزانے تو نہیں لے کے دیے، آپ کو تو پیش کیا گیا آپ چاہیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑ سونے کے بنا دیے ہیں، ان میں آپ جیسے چاہے تصرف کریں. آپ کو بادشاہت والی نبوت چاہیے یا فقر والی نبوت چاہیے؟ حضور نے فرمایا مجھے تو فقر والی نبوت ٹھیک ہے، میرے لیے تو وہی صحیح ہے. ایک دن کھانے کو ملے شکر ادا کروں، ایک دن نہ ملے صبر کروں. میں صابر و شاکر بندہ بن کر رہا ہوں. تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ایک بستی والے اس مسجد والی ترتیب کو اختیار کر لیں، وہ انشاءاللہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے. اس میں کچھ لگتا نہیں ہے، بس اپنے عزم کو پکا کرنا ہوتا ہے، اپنے عزم کو پکا کرنا ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہوتا ہے، اور کام تو کھلا ہوا ہے، کام تو کھلا ہوا ہے. اب یہ جو اجتماع ہوتا ہے، یہ اجتماع
لوگوں میں حق بات کی قبولیت کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. حق بات کی قبولیت کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اجتماع. اب اس اجتماع کے لیے ہم ایسی محنت کر لیں کہ ایک ایک آدمی کو تک پہنچے، کسی کو نہ چھوڑیں. ہمارے یہاں بعض مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر جن کے ماحول میں 15,000 آدمی رہتے ہیں. ایسی بھی مسجدیں ہیں جن میں 10,000 آدمی رہتے ہیں. 10,000 آدمی اس مسجد سے متعلق ہیں، محلہ وہ ہے. ایسی بھی ہیں جن میں 200 آدمی رہتے ہیں، ایسی بھی ہیں جن میں 60-70 ہی آدمی ہیں. لیکن ہر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والے عملوں سے آباد ہو جائے. ایمان کی مجلسیں ہوں، تعلیم کے حلقے ہوں، نمازوں کا سیکھنا سکھانا ہو. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق سے نوازا تھا، ان اخلاق کا عملی مشق ہو، ان اخلاق کی عملی مشق ہو. اگر یہ مسجدیں آباد ہو جائیں تو انشاءاللہ ساری دنیا کی، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. ساری انسانیت کی ہدایت. ہمیں تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ ساری دنیا کی گشت کرو، ساری دنیا کی ہدایت کی نیت سے. گشت کرو ساری دنیا کی ہدایت کی نیت سے. اور کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیے میں عرض کروں، یہاں سے لاہور کی جماعت آئی، انہوں نے یہاں سے کراچی سے جماعت نکالی. کراچی سے جماعت نکال کے اس کو کوئٹہ بھیج دیا. اس جماعت نے کوئٹے سے جماعت نکالی، اس کو زاہدان بھیج دیا، ترکمانستان بھیج دیا. وہ زاہدان اور ترکمانستان میں گئے، انہوں نے اور آگے ازبکستان میں اور قازقستان میں اور دوسرے علاقوں کے اندر جماعتیں بھیج دی. ترکمانستان میں، اور جو جماعت ایران گئی اس نے یورپ میں پہنچ کر یورپ کے ملکوں میں جماعتیں بھیج دی. انہوں نے جماعتیں نکالی، امریکہ بھیج دی. یہ صرف کہنے کی بات نہیں، عملی طور پر ہو رہا ہے. عملی طور پر ہو رہا ہے. اب امریکہ کے لیے بھی ہدایت کا سامان پہنچ گیا، جنوبی امریکہ والوں کے لیے بھی پہنچ گیا. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ محلے کے گشت سے شروع ہوئی. محلے کے گشت سے شروع ہوئی. سارے عالم کی نیت کر رہے ہیں تو سارے عالم کے کام میں شریک ہو رہے ہیں. کام سب کا ایک ہے، سارے عالم کے کام میں شریک ہو رہے ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انتقال سے چند 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، تو فرمانے لگے یہ مولانا جمیل صاحب رائے گنج میں ہوتے تھے، یہ بیان کر رہے تھے. مولانا جمیل صاحب جو بیان کر رہے اور دروازے پر، حاجی صاحب کے کمرے کے دروازے پر ایک بڑے میاں ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے کھڑے ہوئے، روکنے، یعنی ہر وقت ہر آدمی اگر جائے گا تو حاجی صاحب کا پھر کیا حال ہوگا، تو روکنے کے لیے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے جتنا اجر مولوی جمیل صاحب کو اس بیان پر مل رہا ہے نا، یہ جو دروازے پر بڑے میاں کھڑے ہوئے ان کو بھی وہی مل رہا ہے. ان کو بھی وہی مل رہا ہے. تو کام ایسا ہے، اللہ اکبر، کیا کہیں گے. عرض کیا تھا میں نے کہ ایک اسٹیشن پر چائے بیچنے والے ہوتے نا، تو چائے بیچنے والے اپنا چائے تیار کر رہے تھے، برتن دھو رہے تھے. پیچھے سے ایک آواز آئی. آواز کہاں سے آ رہی ہے اس نے دیکھا نہیں. آواز یہ آئی کہ
جو بچہ اپنے بچے کو حفظ کراتا ہے، جو اپنے بچے کو حفظ کراتا ہے، اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو، اگر وہ تمہارے گھروں میں۔ تو وہ چائے بنانے والا سن رہا تھا، دیکھا نہیں اس نے کون پڑھ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک بچہ ہے 6 سال کا، میں اس کو حافظ بنا دیتا ہوں، میری تو آخرت کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ اس بچے کو مکتب میں لے گئے اور ان کو حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ بچہ ماشاءاللہ ہونہار تھا، سمجھدار تھا، اس نے حفظ کیا، اور استاد نے پھر اس کو اپنا نائب بنا کر، بچے جو بھی بڑھتے رہتے، نائب بنا کر رکھ لیا، پھر اس کو مستقل استاد بنا دیا۔ جب خبر آئی ہے تو پتہ چلا کہ اس بچے نے 200 بچوں کو حفظ کرا دیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بات کیا کرو، دعوت کی، یہ نہ دیکھو اگر کوئی غصہ بھی ہو جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ اس پہ اثر ہو گیا۔ اگر کوئی غصہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اثر ہو گیا۔ اب ایک دفعہ میں 5% باطل نکلے گا، دوسری دفعہ میں 10% نکلے گا، تیسری دفعہ میں 15% نکلے گا، یوں باطل نکلتے جائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں ہر ایک تک پہنچنا ہے۔ ہمارا حال اللہ پاک رحم فرما دیں، جو بھی کرتے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن سوچ میں جو وسعت ہونی چاہیے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ ہمیں سب کو ایک ایک آدمی کو سمجھانا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لے کر آئے وہ کام اپنی امت کو دے کر گئے، اپنی امت کو اس کام پر لگا کر گئے۔ پہلے جتنا نبی آئے وہ جو کچھ لے کر آئے حضور اس سے زیادہ لے کر آئے، اپنی امت کو کام دیا، نقل و حرکت دی، اجتماعی مشورہ دیا، مشورہ امت کو دیا اور اجتماعی نقل و حرکت دی۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے 30 سال کے اندر اب شمالی افریقہ اور ایشیا کا اکثر حصہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ہمیں وہ کام، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم کریں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم بندے ہو کر اللہ کی نہ مانیں تو اللہ اللہ ہو کر ہماری کیوں مانیں گے؟ ہم بندے ہو کر تو اللہ کی نہ مانیں، اللہ اللہ ہو کر ہماری مان لیں۔ اللہ کے لیے ہمت کر کے، اب یہ وقت 1 مہینے سے بھی کم ہے، 27 دن ہے، 27 تاریخ سے اجتماع ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کام میں جٹ جائیں، اور کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، مہینے بھر بعد کر لیں گے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہو جو ابھی سے اللہ کے راستے میں نکل جائے، جتنے پھریں گے اتنا اللہ پاک کی رحمت کراچی والوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایک طرف مسجدوں کے اندر، حدیث شریف میں ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد ایسے ہی ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ آدمی گھر کی طرف، ہر کام سے گھر کی طرف آتا ہے نا، دکان جائیں گے تو گھر کی طرف آئیں گے، کارخانے جائیں گے تو گھر کی طرف آئیں گے، مزدوری کے لیے جائیں گے تو گھر کی طرف آئیں گے۔ تو میں متقی کا گھر تو مسجد ہے،
ہم مسجد والے بن جائیں. مسجد کے اندر یہ سارے وقت کے لیے نہیں. اب یہ جو مہینہ ہے ہمارا، یہ جنوری پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، اس مہینے میں ہم اور کاموں کا بندوبست کر دیں اور اپنا وقت مسجد کو دے دیں. اور مسجد کے گرد جتنے گھر ہیں ہر گھر تک پہنچے، اور جتنے افراد رہتے ہیں ان ہر فرد تک پہنچے. ایک گھر میں 6 افراد بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک ملتا ہے، باقی 5 اس وقت میں نہیں ہوتے. جس وقت ملیں گے وہ ان تک پہنچے، ہر ایک کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں، نرمی سے، تواضع سے، انکساری سے، چھوٹے بن کر. بڑے کی بات ہے جن کو ہم پیش کریں وہ بھی ہم سے بڑے. بڑے کی بات بڑوں تک کس طرح پہنچانی چاہیے، اس انداز سے، ناصح بن کر نہیں. ہے تو خیرخواہی، نصیحت کے معنی خیرخواہی کے ہیں، خیرخواہی ہے، لیکن ہمارا خیرخواہی میں ہمارا انداز بھی خیرخواہانہ. طے کر لیں کہ ہم محلے کا کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے، ہر گھر تک پہنچیں گے. اور جو نئے ہیں کوشش کریں گے ان کے 3 دن پہلے لگ جائیں تاکہ اجتماع میں جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آئے. تعلیم کہیں گے، دعوت کہیں گے، اگر کچھ وقت لگایا ہوا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا، وقت نہیں لگایا ہوا ہوگا تو اوپر سے بات گزر جائے گی. وقت لگوائے لوگوں، 3 دن کی جماعتیں نکالیں. جو چلے میں نکل سکتے ہیں ابھی سے چلے میں نکالیں. تاریخ جو ہے اجتماع کی وہ شروع ہونے کی نہیں ہے، اجتماع ختم ہونے کی تاریخ ہے. اجتماع سے پہلے سارا اجتماع کی محنت کا وقت ہے. مقصود کوئی بڑا مجمع جمع کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے کہ مجمع کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنے والا بن جائے، اپنا کام بنا کر کرنے والا بن جائے. کیا خیال ہے، کریں گے ایسا؟ نہیں. اب ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ چلہ 3 چلہ کی جماعتیں، ہماری نیت تو یہ ہو کہ ہر مسجد سے، بعض مسجدیں تو ایسی ہیں ماشاءاللہ 4 5 جماعتیں نکال دیتی ہیں اجتماع پر، بعض مسجدیں 2-3 جماعتیں نکالتی ہیں. کب ہر مسجد سے کم از کم ایک جماعت تو نکلے، ایک جماعت اجتماع سے پہلے نکل جائے، ایک جماعت اجتماع پر نکل جائے. اس کی ہم ترتیب بنا لیں، اس کی ہم ترتیب بنا لیں. بیٹھ کے سوچیں، مشورہ کرتے ہیں، سوچیں کہاں کس کس کو تیار کرنا ہے، کون کون تیاری کے قریب ہے. ایک طرف لوگوں کو تیار کریں اور نئے لوگوں کو لے کر اجتماع میں، نئے لوگوں کو لانے سے زیادہ فائدے کی صورت یہ ہے کہ ان کے پہلے کم از کم 3 دن لگوا لیجیے تاکہ بات سمجھ میں آنے لگے. 3 دن ان کی کم از کم لگوا لیجیے. ہر مسجد سے 10 جماعتیں 3 دن کی نکل سکتی ہیں، اور چلے 3 چلے کے ارادے کروا لیجیے. اور اجتماع میں زیادہ فکر ہم نئے دوستوں کی کریں جن کو لے کے آ رہے ہیں. ہمارا ایک ہے پرانے ساتھیوں کا جمع ہو کر اجتماع میں پہنچنا، ایک ہے ہر ساتھی 2 ساتھیوں کو نئوں کو لے کر آئے. ساری جماعت اس کے لیے فکر مند ہو، نئے ساتھیوں کو لے کر آئے اور ان کے اوپر ایسی محنت کریں کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی میں اپنی زندگی جو چیزوں میں ضائع کر رہا ہوں یہ میں اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. چیزوں کی فکر میں میری سب کچھ، میری ساری متاع، ہماری متاع کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے. زندگی کے بعد
کوئی متاع باقی رہتی ہے؟ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. گھر بھی چھوٹ گیا، کپڑے بھی چھوٹ گئے، سواریاں بھی سب چھوٹ جاتا ہے. اصل زندگی ہے. اس زندگی کو میں چیزوں کے پیچھے ضائع کر رہا ہوں. یہ سمجھداری کی بات نہیں، یہ سمجھداری کی بات نہیں. اور ایک صحابی تھے نا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف لے گئے، یہ پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کی شان دیکھیے، 3 اور تھے، ان تینوں کا بیان یہ تھا کہ ہم اس وقت زندگی میں اس وقت جتنے ہم خوشحال تھے، ساری زندگی اتنے خوشحال نہیں ہوئے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نہیں جا سکتے. جن کے پاس سب کچھ تھا کہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں کبھی اتنے خوشحال نہیں تھے جتنے اس وقت میں خوشحال تھے جب آپ تبوک کے لیے نکلے. ایک صحابی دوپہر کے وقت گھر میں پہنچے، باغ میں گھر تھا، اور جناب دو بیویاں تھیں ان کی، دونوں بن سنور کے بیٹھی ہوئی تھیں. دل فریب منظر تھا. حضور کا خیال آ گیا کہ اللہ کے رسول تو جلسا دینے والی اور زہریلی ہواؤں میں، اور میں یہاں پر راحت میں اور نعمتوں میں. یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. وہیں پر دروازے پر ہی اپنا سامان سفر منگوایا اور روانہ. ہم جن چیزوں میں اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں میں سب کچھ لگانا انصاف کی بات نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں. ہم تو کیا، میں نے تو عرض کیا کہ 8 گھنٹے گھر کے، 10 گھنٹے کاروبار کے، 18 گھنٹے ہوتے ہیں. 6 گھنٹے اگر ہم مسجد کو دے دیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پھر تمہارے مقدمے عدالتوں میں نہیں جائیں، تمہارے مقدمے عدالتوں میں نہیں جائیں، بیٹھ کے آپس میں نمٹا لو. تو اس لیے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک تو ہر مسجد سے جماعت پہلے بھی نکلے اجتماع پر. اب پہلے تو یہ 25-26 دن رہ گئے ہیں، تو اجتماع سے بھی نکلے، اس کا عزم کر لیں اور اپنا ڈیرا مسجد میں ڈال دیں، اور طے کر لیں کہ ہر فرد سے ملنا ہے. ایک دفعہ میں نہیں ملا، دوسری دفعہ میں جائیں گے، دوسری دفعہ میں نہیں ملا، تیسری دفعہ میں جائیں گے، چوتھی دفعہ میں، 5ویں دفعہ میں، کبھی نہ کبھی تو مل جائے گا. ہر ایک کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھانا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھانا ہے. ہدایت سارے انسانوں کے لیے فیصلہ ہو جائے. ہدایت کا یہ جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. جو نہیں آ رہے ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، سارے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی. اور وہ کتنی بڑی ہوں گی، کیسی ہوں گی، اللہ کے علم میں ہے. ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. بعض انبیاء علیہ السلام وہ تو مقبول بندے تھے، ان کے کسی بعض کے ساتھ 1-2 ہی امتی ہوں گے، 1-2 ہی امتی ہوں گے. بعضوں کے ساتھ تھوڑا سا مجمع ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، ایک ایک امتی کے ساتھ انشاءاللہ ہزاروں ہوں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت دی گئی اور اس کا کام دیا گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ میں نے حضرت جی سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ دوڑ لگا رہے، ہم بھی دوڑ رہے ہیں آپ کے پیچھے، یہ دوڑنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے، اس لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ پر جان دینے والے بن جائیں، اللہ پر جان دینے والے بن جائیں۔ تو حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھ جیسا بزدل آدمی جان دینے کی کیسے ہمت کرے گا؟ مجھ جیسا بزدل آدمی جان دینے کی کیسے ہمت کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو آگے رکھنا اور اپنے تقاضوں کو پیچھے رکھنا، گھر کا تقاضا، کاروبار کا تقاضا، بچوں کا تقاضا، جو بھی تقاضے ہیں ان کو پیچھے رکھنا، دین کے تقاضے کو فوقیت دینا، یہ ہے اللہ پر جان دینا۔ تو حاجی صاحب نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہم دین کے تقاضوں کو آگے رکھیں، اس سے وقت مل جائے گا تو کام دیکھ لیں گے، دنیا کے کام دیکھنے ہیں، لیکن ہماری زندگی ساری دنیا کے لیے کہتے ہیں ہاں جی 3 کلو دینے ضروری ہیں، انشاءاللہ جب وقت مل جائے گا تو دے دیں گے۔ کس چیز سے وقت مل جائے گا؟ جن مشغلوں میں ہم لگے ہوئے ان سے وقت مل جائے گا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ موقع ہے، ایک ہوا چلتی ہے اجتماع پر، اللہ کے فضل سے مجمع اٹھ کے آتا ہے، اس مجمع کا صحیح ذہن بن جائے، صحیح ذہن بن جائے، پہلے بھی جماعتیں نکلیں اور اجتماع پر بھی جماعتیں نکلیں، اجتماع پر بھی جماعتیں نکلیں، اللہ پر جان دینا آ جائے۔ کیا مطلب؟ گشت کا وقت ہو رہا ہے، کوئی بڑا گاہک آ گیا، ہزاروں کا سامان لے کے جاتا ہے۔ اب جناب ایک تو یہ ہے کہ ہم گشت کے وقت کا خیال نکال دیں، اس کے ساتھ سودا کرنے میں، سودا بیچنے میں لگ جائیں۔ ایک یہ اس سے کہیں کہ جی ابھی تو میرا گشت کا وقت ہو گیا ہے، آپ کل صبح آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اب اگر مقدر میں ہے اس کا، ہمارے ہاں ہم رک بھی جائیں گے اور مقدر میں نہ ہوا تو چلا جائے گا، اور اگر ہم نہ رکیں، گشت کو ہم نے فوقیت دی، گشت کو اصل سمجھا، تو انشاءاللہ اگر مقدر میں ہے تو دوسرے دن صبح کو آئے گا۔ ہم اللہ کے کام کو دوسرے کاموں کے پیچھے نہ کریں، دوسرے کاموں سے آگے رکھیں، یہ اللہ پر جان دینا بن جائے۔ جان دی تو اسی کی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، جان دے کر بھی حق نہیں ادا ہوتا، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہی دے سکتے ہیں۔ ہمیں دین کے کام کے تقاضوں کو آگے رکھنا ہے، اپنی ذات کے تقاضوں کو، گھر کے، بیوی بچوں کے، کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کرنا ہے، اور اس راستے سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم کتنا ہی سر توڑ لیں اس سے زیادہ نہیں ملے، اور کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کا نظام، اللہ اکبر، عرض کے نا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے لشکروں کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اب فرمائیے کیا کیا ارادے ہیں؟
ہاں جی، 4 مہینے کی اور چلے کی جماعتیں. جی فرمائیں ماشاء اللہ. چلے کے اعتبار سے 4 مہینے کے اعتبار سے جو ساتھی نقد انشاءاللہ لکھوا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. جی نقد لکھوائیں انشاءاللہ. شب جمعہ ہمارا نقد لکھوانے کے اعتبار سے لکھوائیں جی ماشاء اللہ. 7 مہینے ماشاء اللہ. بھائی دیکھیے ایک درخواست اور ہے، چند باتیں اور کرنی ہیں، اس کے لیے ابھی آپ تشریف رکھیں. ابھی مجمع کو ڈھیلا نہ کریں. تشریف رکھے جی ماشاءاللہ. جیسے بات جم کے سنی ایسے انشاءاللہ تشکیل میں. کہاں سے؟ حسنین مسجد سے فرما رہے ہیں، چلے کی پی آئی بی کالونی سے چلے کی نگر جماعت. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے جی ماشاءاللہ. جماعتیں اس کے بعد مسجد سے فرما رہے ہیں 2 جماعتیں انشاءاللہ چلے کے اعتبار سے ایسے لکھوائیں گی ماشاءاللہ. سب ساتھی بیٹھیں گے، سب کو انشاءاللہ پورا حصہ ملے گا انشاءاللہ تشکیل کے دوران. جیسے بیان سنا انشاءاللہ ایسے تشکیل میں بھی تشریف رکھے پہ اللہ. حسین آباد مسجد سے بھی ماشاءاللہ 8 جماعت